السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 سے لے کر 45 یعنی فرام 39 اپ ٹو 45 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لی جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یوم قیامت کا کچھ احوال بیان کر رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں صورتحال ہوگی ایسی قیامت کے دن جب وہ باس پرس کے لیے اور جواب دہی کے لیے سب جمع ہوں گے۔ ان میں اچھے بھی لوگ ہوں گے اور برے بھی لوگ ہوں گے، لیکن صورتحال ایسی ہوگی کہ اچھے لوگ تو مطمئن ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اطمینان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ انہیں اپنے اعمال پہ بھروسہ ہوگا کہ ہم نے کچھ اعمال کیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ ضرور قدر فرمائے گا، تو ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون ہوگا اور پریشانی گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی جو کہ مجرموں کے چہرے پر ہوگی۔ مجرم، فسادی، کفار، مشرکین جو ہوں گے وہ سخت گھبرائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ پہلے تو وہ اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو حاضری دینی پڑے گی، وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جواب دینے کے لیے۔ تو یہ جب اچانک ان کے سامنے یہ صورتحال پیدا ہوگی سب کچھ، تو وہ سخت پریشان ہوں گے، سخت گھبراہٹ میں ہوں گے، اور ان کے چہرے ان کی اس گھبراہٹ کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ مولانا سید عبداللہ مدعو رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا اس پہ جملہ لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نہ کسی انسان یا جن سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ مجرم ہے یا نہیں۔ مجرموں کے اترے ہوئے چہرے، ان کی خوفزدہ آنکھیں اور ان کی گھبرائی ہوئی صورتیں اور ان کے چھوٹتے ہوئے پسینے خود ہی یہ راز فاش کر دینے کے لیے کافی ہوں گے کہ وہ مجرم ہے۔ یعنی ایسی صورتحال میں تو ہم آپ بھی کسی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی خوف میں مبتلا ہے، کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تو ان کو یقیناً چہروں سے پہچان لے گا کہ ان میں کون مجرم ہے اور کون اچھے اعمال کر کے آئے ہیں۔ اور اس وقت پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس وقت ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی، بلکہ اتنے سختی کے ساتھ ان کو فرشتے ان کے پیشانی کے بال پکڑ کے ان کو گھسیٹیں گے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا ان کے خلاف تو پھر وہ ان کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف، اور پاؤں پکڑ کے پیر سے کوئی کھینچ رہا ہوگا، کوئی فرشتہ ان کو بالوں سے کھینچ رہا ہوگا، اور کھینچ کر وہ جہنم کی طرف لے جائے گا، اور پھر ان کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، اور یہ کہے گا کہ تم لوگ جس جہنم کو جھٹلاتے تھے، اور وہی جہنم اب تمہارے سامنے ہے، اور اسی جہنم میں اب تم داخل ہو رہے ہو، اب تم بھگتو اپنے کیے کی سزا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ جب ایک مرتبہ اس میں داخل ہو جائیں گے خدا کی پناہ، پھر وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے اس سے۔ وہ وہاں کی گرمی، آگ، کھولتا ہوا پانی، اسی میں وہ گردش کرتے رہیں گے۔ اسی میں ہو سکتا ہے کہ وہ پانی بھی گردش کر رہا ہو، اس کے ساتھ کھولتے ہوئے پانی میں گردش کر رہے ہوں گے۔ اگر پیاس لگے گی بھی تو انہیں وہی کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ اب اندازہ لگائیے آپ کس قدر سخت سزا ہوگی، اور پھر سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ سخت کٹر مجرم جو ہیں ان کو، اور جنہوں نے بہت ہی بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے، ان کو ہمیشہ کی سزا ملے گی، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم کن کن اللہ تعالیٰ کی کن کن
فیصلوں کی، کن کن قدرتوں کی، کن کن سزاؤں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ پہلے تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جاتا رہا کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اب پوچھ رہے ہیں کن کن سزاؤں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ایسے کٹر مجرموں کو کہ اب بھی سمجھ جائیں، زندگی جب تک ہے اس حقیقت کو سمجھ جائیں، اس کو تسلیم کرنے کے یہ وقت آنے والا ہے، اور اپنی حرکتوں سے، اپنے بدعمالیوں سے باز آ جائیں ورنہ حقیقت میں جو کچھ انجام بتایا جا رہا ہے یہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔